السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ جدید مناہج کی حقیقت کے آج کے اس حلقے میں انشاءاللہ تبارک و تعالی جو سوال اور اس کا جواب ہمارے سامنے ہے وہ سوال نمبر 52 ہے۔ سوال نمبر 52 میں بہت ہی اہم اور بنیادی سوال ہمارے سامنے ہے، اور اس سلسلے میں ہمیں بہت زیادہ لوگوں کو آگاہ کرنے اور روشنی میں لانے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ مسئلہ بہت ہی زیادہ پیچیدہ مسئلہ ہے جو عام طور پر لوگوں کے یہاں اور خصوصیت کے ساتھ نوجوانوں کے طبقے میں پایا جاتا ہے۔ سوال اور جواب سنیں گے، پڑھیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اندازہ ہوگا۔ سوال نمبر 52 میں کہتے ہیں، ایک داعی کا عظیم اجر و ثواب سننے کے بعد، ایک داعی کا عظیم اجر و ثواب سننے کے بعد بعض بیداری کے جوانوں میں کار دعوت کی انجام دہی کے سلسلے میں کچھ زیادہ ہی جوش اور جذبہ دکھائی دیتا ہے، لیکن پھر یہ جوش بڑی تیزی کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے۔ آپ اس بارے میں کیا توجیہ فرمائیں گے؟ معنی کیا ہے اس کا؟ معنی یہ ہے کہ ایک داعی جو دعوت کا کام کرنا چاہتا ہے، جب بعض ایسے نوجوان جو بیداری کے نوجوان کہلاتے ہیں، شباب الصحوہ، شباب الصحوہ، صحوہ کے معنی بیداری کے ہوتے ہیں، نیند سے جاگ جانے کو صحوہ کہتے ہیں۔ بہرحال تو بعض بیداری کے نوجوان، آئے گی بات کہ بیداری کے نوجوان یا بیداری کے جوان یہ کون ہے اور اس کا کیا معنی ہے۔ تو جو لوگ بیداری کے نوجوان جوان جانے جاتے ہیں، ایسے لوگوں کے دلوں میں دعوت کا کام کرنے کے سلسلے میں بہت ہی زیادہ جوش اور جذبہ نظر آنے لگتا ہے، لیکن بہت جلد ہی یہ جذبہ سرد پڑ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ اس بارے میں آپ کیا رہنمائی فرمائیں گے؟ سوال بڑا ہی اہم ہے۔ اس میں اصل میں یہ ہے، اور اس چیز کو ہم بھی اپنے ماحول میں، اپنے سماج میں، ملک میں، وطن میں اور تقریباً پوری دنیا کی فضا ایسے ہی کچھ ملتی جلتی ہے کم و بیش۔ وہ یہ ہے کہ لوگوں کے یہاں جوش اور جذبہ بہت زیادہ ہوتا ہے اور اصولوں سے وابستگی بہت کم ہوتی ہے۔ دعوت کا کام کرنے کے سلسلے میں خاص طور پر وہ نوجوان جو بیداری کے نوجوان کہلاتے ہیں، اور اصل میں اگر ہم اس کو بہت ہی زیادہ عام زبان میں کہنا چاہیں تو وہ نوجوان جو اخوانیت کی فکر سے متاثر ہیں، اخوانیت کی فکر سے جو نوجوان متاثر ہیں، ایسے نوجوان دعوت کی فضیلت اور دعوت کا کام کرنے میں بڑا اجر ہے، بہت بڑا ثواب ہے، اس بات کو سن کر کے ان کے دلوں میں بہت جوش و جذبہ پیدا ہو جاتا ہے کہ ہمیں بھی دعوت کا کام کرنا چاہیے، اور اسی لیے وہ اس کے سوا کوئی اور بات سمجھنے کو تیار نہیں ہوتے۔ ہم اور آپ بھی جانتے ہیں کہ بہت سارے ایسے ہمارے عزیز نوجوان یا جوان ہماری علمی مجلسوں میں حاضر ہوتے ہیں، لیکن جب ان کے سامنے اس طرح کی کوئی بات آتی ہے کہ میں علم کا کام کرنے کے لیے صرف جوش اور جذبہ نہیں چاہیے، بلکہ علم کا کام کرنے کے لیے اصولی طور پر علمی گہرائی ہونی چاہیے، علم کا ہتھیار ہونا چاہیے، علم کی روشنی ہونی چاہیے، بصیرت ہونی چاہیے، کتاب و سنت اور سلف امت اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے علماء کی شاگردی ہونی چاہیے، تاکہ اچھی طرح سے اصول و ضابطوں کو سمجھیں، حالات اور ظروف میں ایک داعی کو کس طرح سے، ایک عالم کو کس طرح سے اپنی ذمہ داری ادا کرنی چاہیے، اس کا علم اس کے پاس ہو۔ یہ اصولی چیز سب سے پہلے ہونی چاہیے، لیکن جب وہ یہ سنتا ہے کہ نہیں، علم حاصل کرنا زیادہ ضروری ہے اور علم حاصل کرنا سب سے بڑا کام ہے، دعوت کا کام بعد میں آتا ہے، تو وہ ایک طرح سے مایوس سا ہونے لگتا ہے، اور اس کا چونکہ یہ بات اس کے اس جذبے کے خلاف ہے یا اس کے اس جذبات کے خلاف ہے جو اس کے یہاں پائی جاتی ہے، یا جو جذبہ اس کے یہاں پایا جاتا ہے، تو وہ اسے پسند نہیں کرتا۔
اور وہ یہ سوچتا ہے کہ ہم تو دعوت کا کام کرنا چاہتے ہیں اور ہمیں بار بار علم حاصل کرنے کے لیے کہا جاتا ہے، بصیرت ہونی چاہیے، یہ بات کہی جاتی ہے، جبکہ ہم چاہتے ہیں دعوت کا کام کریں۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا بعض نوجوان ہمارے بیچ میں بھی اور اطراف و جوانب میں بھی، قریب میں دور میں، یہ فضا بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ دعوت کا کام کرنے کے لیے اور لوگوں تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام پہنچانے کے لیے علم کی ضرورت نہیں ہے یا علماء کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جس کے پاس تھوڑا بہت مطالعہ ہو یا وہاں سے کچھ سیکھ لے وہ یہ کام کر سکتا ہے۔ اور پھر بعض نوجوان اپنی حد سے زیادہ نادانی کی وجہ سے اور اسی جذبات، اسی جوش اور جذبے کی وجہ سے اس حد تک بھی تجاوز کر چکے ہیں، کر رہے ہیں کہ وہ یہ بھی باور کرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دعوت کا کام کرنے کے لیے علماء کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ کام ہر ایک کر سکتا ہے، اور اس کے لیے ادھر ادھر کی دلیلیں۔ اور ہم نے عرض کیا کہ دعوت کا کام کرنے کے لیے علم کی ضرورت ہے، کیونکہ داعی دراصل عالم ہوتا ہے، دعوت دراصل علم کی بنیاد پر ہے، اور داعی وہی ہو سکتا ہے جو علم والا ہو۔ علم کے بغیر دعوت ناممکن ہے، بلکہ اس کا فساد، اس کے بہت معمولی فائدہ جس کو سمجھا جاتا ہو اس سے کہیں زیادہ بڑھا ہوا ہے۔ تو جب اتنی موٹی بات نہیں معلوم ہے تو ایسے دلائل جمع کر کے ثابت کرنا کہ دعوت کا کام کرنے کے لیے علماء کی ضرورت نہیں ہے، یہ بہت عام سی بات ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ بعض آیتوں کو کوٹ کرنا اور اس کے بعد اس کے عموم سے کوئی اپنی بات نکال لینا، ادھر ادھر کے اقوال سے کوئی اپنی مقصد کی چیز نکال لینا، یہ بھی اہل بدعت کا طریقہ ہے، نفس پرستوں کا طریقہ ہے کہ اپنی مفاد کی بات کو لے لینا، بلکہ اپنی مفاد کی باتوں کو ہی تلاش کرنا، اپنی مفاد کی باتوں کو ثابت کرنے والے اقوال تلاش کرنا، سلف سے خلف تک لوگوں کے اقتباسات تلاش کرنا تاکہ اپنا مدعا ثابت ہو جائے۔ یہ عام طور پر نفس پرستوں کا، ہوا پرستوں کا، عقلانیوں کا اور ایسے ہی کہہ لیجیے اہل بدعت کا ایک عام شیوا ہے۔ اہل سنت کا کی یہ علامت ہے کہ اہل سنت حق کو دلیلوں سے پہچانتے ہیں، حق کو دلیلوں سے پہچانتے ہیں، حق کو دلیل کی روشنی میں دیکھتے ہیں، جبکہ اہل بدعت کا طریقہ یہ ہے کہ وہ پہلے اپنے نقطۂ نظر کو طے کر لیتے ہیں اور اس کے بعد اپنے مقصد کو ثابت کرنے کے لیے دلیلوں سے اپنا مقصد کشید کرنے اور ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی راستے سے، کسی بھی طریقے سے ثابت ہو سکتا ہو، اسے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو حق دلائل سے پہچانا جاتا ہے، نہ یہ کہ بات پہلے طے کر لی جائے اور اس کے بعد اس کے لیے دلائل تلاش کیے جائیں۔ تو یہ عام بات ہے۔ تو یہ جو نوجوانوں کا طبقہ ہے جن کے ہاں جوش اور جذبہ اور ان کے ہاں بہت زیادہ کہہ لیجئے کہ اس سلسلے میں اچھل کود تک کی حد تک ان کے یہاں کہہ لیجئے کہ سرگرمی پائی جاتی ہے، اور ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ ان کی نیت نہیں صحیح ہے، بالکل ان کی نیت درست ہو سکتی ہے، وہ مخلص ہو سکتے ہیں اپنے جذبے میں، لیکن ظاہر ہے کہ اخلاص کافی نہیں ہے، صرف اور صرف جذبہ، جوش کافی نہیں ہے، جذبات کافی نہیں ہے۔ کسی کے بھی حق میں یہ بات کہی جا سکتی ہے، اس لیے کہ اصولوں کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ تو دعوت کے اصولوں میں علم سب سے بنیادی چیز ہے، اور بصیرت اور علم کے بغیر یہ کام نہیں کیا جا سکتا۔ اب یہاں پر جو ہمارے سامنے سوال ہے، اسے بہت اچھی طرح سے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو بات ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے، یہ بیداری کے جوانوں کے حوالے سے جو بات آئی ہے، اس کی ایک شق ہے، اس کا ایک گوشہ ہے، ایک پہلو ہے جو آپ کے سامنے رکھا گیا۔ یہاں پر جو بات ہے وہ بات اور زیادہ وسیع پیمانے پر ہے، یعنی دراصل اس فرقے کی بات یہاں پر ہو رہی ہے جس فرقے کی طرف سے جو کچھ کہہ لیجئے کہ سرگرمی دکھائی دیتی ہے، اس سرگرمی کو یہ لوگ بیداری کہتے ہیں، اور اس سے جڑنے والے نوجوانوں کو بیداری کے نوجوان کہتے ہیں، اور یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جب سے ہمارا فرقہ یا ہماری جماعت وجود میں آئی ہے، تب سے امت کے اندر بیداری پیدا ہو گئی ہے۔ امت سو رہی تھی، اب امت جاگی ہے، امت مردہ تھی، اب زندگی آئی ہے، اس طرح سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ اولاً تو یہ بات خود اپنے آپ میں درست نہیں ہے، غلط ہے کہ کوئی آج کی کسی فرقے یا آج کی کسی تنظیم کو یہ کہے کہ جب سے ہمارا وجود ہوا ہے تب سے امت بیدار ہو گئی ہے، یا جب سے ہمارا وجود ہوا ہے
تب سے امت زندہ ہو گئی ہے، یہ ایسے ہی غلط ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ آج ہم 14 صدیاں، 14 بہاریں الحمدللہ کہہ لیجئے کہ 14 صدیوں کی بہاریں ہم دیکھ رہے ہیں الحمدللہ۔ توحید و سنت کا یہ مشن چل رہا ہے، کامیابی کے ساتھ چل رہا ہے، اور ہر طرح کی آزمائشوں سے گزرتے ہوئے آج بھی یہ مشن جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا، جیسا کہ نبوی پیشین گوئی اس سلسلے میں موجود ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرا جو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو فرقہ الاخوان المسلمون ہے، حسن البنا کی جو جماعت ہے، حسن البنا کا قائم کردہ فاؤنڈ کردہ جو فرقہ ہے، ان کے افکار و نظریات کیا ہیں، کس چیز پر یہ چلتے ہیں اور کس چیز کو یہ بیداری کہہ رہے ہیں، یہ بہت زیادہ غور کرنے کی چیز ہے کہ بیداری ان کے ہاں کیا ہے، کون سی سرگرمی ہے، کون سی نشاط ہے ان کے ہاں جس کو یہ بیداری کہہ رہے ہیں، اور اس کے مقابلے میں پوری امت کو سویا ہوا ثابت کر رہے ہیں، یہ بھی غور کرنے کی بات ہے، وہ باتیں آگے آ رہی ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ جب سے اس فرقے کا وجود ہوا ہے تب سے امت بیدار ہوئی ہے، ورنہ اس سے پہلے امت سو رہی تھی، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو عرصہ، جو دور، جو وقت اس فرقے کے وجود میں آنے کا ہے، اس وقت اسی دھرتی پر اور جزیرہ عرب کے قلب میں مملکت سعودی عرب کے نام سے پوری دنیا کے سامنے ایک توحید و سنت کے اصولوں پر، توحید و سنت کی بنیادوں پر قائم اسلامی حکومت بہت ہی آن بان شان کے ساتھ اور آب و تاب کے ساتھ الحمدللہ دنیا میں تھی اور آج بھی قائم ہے۔ اور اس وقت جس وقت فرقے اخوان المسلمون کا وجود ہوا، اس وقت تو سعودی حکومت الحمدللہ بہت ہی زیادہ کہہ لیجئے کہ مستعدی کے ساتھ، اور اتنے سارے جو مسائل اس وقت سعودی حکومت کے خلاف پروپیگنڈے اور سازشیں وغیرہ کی جا رہی، اس طرح کا ماحول بھی نہیں تھا، بلکہ بہت ہی پرامن ماحول بھی سعودی حکومت کے میں سعودی حکومت اور سعودی عرب کے علماء، وہاں کے دعات، وہاں کی اسلامی منسٹری پوری دنیا کے اندر الحمدللہ توحید و سنت کا کام کر رہی تھی، اور جزیرہ عرب میں ایک ملک خالص توحید و سنت کی بنیاد پر قائم تھا۔ یہ اسی وقت کی بات ہے جب یہ فرقہ وجود میں آیا ہے، اس وقت یہ الحمدللہ حکومت موجود تھی۔ ایسے موقع پر یہ کہنا کہ امت سو رہی تھی، جب یہ فرقہ ہمارا وجود میں آیا تب امت بیدار ہوئی ہے، یہ کس قدر خلاف واقع بات ہے، جس کو ہم جھوٹ کہتے ہیں۔ اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ جس موقف پر، جس مشن پر یہ فرقہ حسن البنا یا الاخوان المسلمون کام کرتا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ وہ شریعت کے اصولوں کے خلاف ہے، اور سعودی حکومت کتاب و سنت کے نشر و اشاعت کے لیے، منہج سلف کے نشر و اشاعت کے لیے جانی جاتی ہے، اسی لیے گویا ان لوگوں کی نظر میں مملکت سعودی عرب کی کوئی قیمت نہیں ہے، بلکہ ان کا شمار بھی نہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں اس حوالے سے کیا باتیں پوچھی گئی ہیں اور اس کا کیا جواب دیا ہے۔ اب یہاں پر یہ سوال تو آپ نے پڑھ لیا، اس کے بعد اس کا جواب دیکھیں۔ یہ سوال جو تھا وہ 284 پر ہے، اور اس کا جواب جو ہے وہ 288 پر ہے، بیچ میں اس سے متعلق حاشیہ ہے۔ جواب میں شیخ صالح بن فوزان بن عبداللہ الفوزان حافظہ اللہ فرماتے ہیں، میں الصحوۃ الاسلامیہ، اسلامی بیداری، الصحوہ الاسلامیہ یعنی اسلامی بیداری کا لفظ استعمال کرنے سے احتیاط کرتا ہوں، یہ لفظ نہیں استعمال کرتا ہوں، اس سے بچتا ہوں اس کا استعمال کرنے سے، حالانکہ یہ لفظ اخبارات میں بارہا نشر ہوتا رہا ہے، اخبارات میں بارہا نشر ہوتا رہا ہے۔ کیونکہ اس لفظ کے استعمال میں مطلب میں کیوں نہیں استعمال کرتا ہوں، اس کا استعمال کرنے سے کیوں بچتا ہوں، اس کی وجہ بیان کرتے ہیں۔ کیونکہ اس لفظ کے استعمال میں ہر دور میں علماء مصلحین کی طرف سے کی جانے والی مسلسل کوششوں اور پیہم قربانیوں کا انکار ہے۔ یعنی اگر ہم کہتے ہیں اسلامی بیداری، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب اسلامی بیداری ہوئی ہے، اب اسلامی بیداری آئی ہے، مسلمان یا امت مسلمہ اب جاگے ہیں، اب تک سو رہے تھے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عرصے دراز سے جو امت کے مصلحین توحید کا کام کرتے رہے ہیں، شرک کو ختم کرتے رہے ہیں، سنت کی دعوت عام کرتے رہے ہیں، بدعت سے اور اہل بدعت سے آگاہ کرتے رہے ہیں، اس حوالے سے ان کی زبانی کوششیں،
قلم کی کوششیں یا اور جو بھی اس کے پہلو ہو سکتے ہیں، ان تمام کوششوں کا انکار کرنا ہے۔ اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ اب تک کوئی کام نہیں ہوا ہے، اب تک ساری امت سو رہی تھی، سارے مصلحین سو رہے تھے، سارے علماء سو رہے تھے، سارے مجددین سو رہے تھے، سب کے سب سو رہے تھے اور امت بھی سو رہی تھی۔ اب جب ہمارا وجود حسن البنا اور فرقہ اخوان المسلمون کا وجود ہوا ہے، تب جا کر کے امت میں بیداری آئی ہے۔ یہ نظریہ حسن البنا والوں کا ہے۔ تو شیخ صالح فوزان تو عام بات کہہ رہے ہیں کہ میں اس لفظ کا ہی استعمال کرنے سے بچتا ہوں، کیونکہ اگر اس لفظ کا استعمال کیا جائے تو اس سے لازم آتا ہے کہ اس سے پہلے لوگ سو رہے تھے، تو سارے مصلحین سو رہے تھے، سارے علماء سو رہے تھے، پوری امت سو رہی تھی، کوئی کام نہیں ہوا ابھی تک۔ یہ کس قدر خطرناک چیز ہوگی، کیونکہ امت کے علماء ہر دور میں، ہر زمانے میں زبان قلم کے ذریعے سے کام کرتے رہے ہیں، اور عملی جہاد کی ضرورت بھی اگر آئی ہے تو حق کا دفاع کرنے کے لیے، باطل کی تردید کرنے کے لیے وہ کام بھی انہوں نے کیا ہے۔ دنگے فساد نہیں کیے ہیں، صحیح معنوں میں جہاد جس معنی میں کتاب و سنت کے اندر ہے وہ جہاد الحمدللہ امت کے علماء نے کیا ہے، ہر دور میں کیا ہے۔ تو بہرحال کہتے ہیں اسی لیے میں یہ لفظ استعمال کرنے سے بچتا ہوں۔ نیز اس امت کے نیک باقیات کا بھی انکار ہے، اس امت کے اندر باقیات صالحات بھی تو ہے، یعنی قدیم زمانے سے لے کر کے امت کے اندر اتنے سارے کام ہوئے ہیں، اتنی ساری ہے نا دعوتی کوششیں، تعلیمی کوششیں، تربیتی کوششیں، اصلاحی کوششیں ہوئی ہیں، قلم کی، زبان کی، کتنی بڑی بڑی عالم اسلام کے مکتبات بھرے ہوئے ہیں امت کے علماء کی تحریروں کے ذریعے سے، ان کے شروعات کے ذریعے سے، ان کی دعوتی کوششوں کے ذریعے سے بھری پڑی ہوئی لائبریریاں۔ اس کا انکار لازم آتا ہے۔ یہ باقیات ہیں، یہ نیک باقیات ہیں۔ ایسے اتنے سارے علماء پیدا ہوئے، طلباء پیدا ہوئے، شاگردان پیدا ہوئے، یہ سب کام کر رہے ہیں، اور جو دنیا کے اندر دعوت توحید کی کوششوں کا، سنت کی کوششوں کا جو ثمرہ اور نتیجہ دکھائی دیتا ہے، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب باقیات صالحات ہے، جس کو نیک باقیات کہا گیا، اچھی باقی رہنے والی چیزیں۔ کہتے ہیں یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن اگر ہم کہتے ہیں کہ امت اب بیدار ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم پچھلی ساری باقیات کا انکار کر رہے ہیں۔ یہ کس قدر خطرناک چیز ہے۔ کہتے ہیں جن سے روئے زمین قیامت تک خالی نہیں ہو سکتی، قیامت تک اس طرح کی چیزوں سے کبھی خالی امت نہیں رہ سکتی۔ اچھا، اور اس سے شیخ صالح فوزان اسی حدیث کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جو حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور ہے کہ ایک طبقہ ہمیشہ، ایک جماعت ہمیشہ حق پر قائم رہے گی، اور دنیا کے لوگ یا کہہ لیجیے مخالفین، ان سے دشمنی رکھنے والے یا انہیں بے سہارا چھوڑ دینے والے کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، کچھ بھی ضرر نہیں پہنچا سکیں گے۔ اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں دعوت کے لیے جذبہ ہونا اچھی بات ہے، دعوت کے لیے جذبہ ہونا اچھی بات ہے، اور انسان کے یہاں بسا اوقات کار خیر اور دعوت کی انجام دہی کا شوق بھی ہوتا ہے۔ شیخ صالح فوزان کہہ رہے ہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، دعوت کا کام اچھا کام ہے، بہترین کام ہے، جذبہ ہونا چاہیے، اچھی بات ہے۔ انسان کے ہاں نیک کام کرنے اور اس کی دعوت دینے کا شوق بھی ہوتا ہے، یہ سب اچھی چیز ہے، لیکن اس کے لیے براہ راست فوری طور پر دعوت کے کام میں داخل ہونا جائز نہیں تاکہ علم حاصل کر لے۔ یہ شیخ صالح فوزان ہے، کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کے لیے براہ راست یعنی ڈائریکٹ، بلا توقف، ڈائریکٹ جو ہے فوری طور پر دعوت کے کام میں داخل ہونا جائز نہیں ہے تاکہ علم حاصل کر لے، یعنی یہاں تک کہ وہ علم حاصل کر لے۔ جب تک علم حاصل نہ کرے تب تک اسے دعوت کے اندر براہ راست داخل ہونا جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں اور جان لے کہ لوگوں کو اللہ کی طرف کیسے بلائے، یہ سب معلوم ہونا چاہیے، ان سب چیزوں کا علم ہونا چاہیے، اور دعوت کے طور طریقے سیکھ لے، دعوت کے طور طریقے سیکھ لے۔ آدمی مجرد ہوتا ہے اور دعوت کے میدان میں ہی اتر پڑتا ہے، ان تمام چیزوں سے آشنا نہیں ہوتا، تو پھر اس کی وجہ سے مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں۔ اور جس چیز کی دعوت دینا ہے اس کا بھی اسے علم ہو جائے، کس بات کی دعوت دینا ہے۔ اگر خود دعوت دینے والے کو اس بات کا علم نہ ہو تو وہ کس بات کی دعوت دے گا، کیا دعوت دے سکے گا؟
تو شیخ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ، کہہ دیجئے یہ میری راہ ہے، یہی میری راہ ہے، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلاتا ہوں اور میرے پیروکار بلاتے ہیں، جیسا کہ آگے ہے آیت کریمہ کے اندر، عَلَىٰ بَصِيرَةٍ، علم اور بصیرت کی روشنی میں، علم اور بصیرت کی روشنی میں اور میرے پیروکار لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعوت دیتے ہیں، اللہ کے دین کی طرف، اس کی توحید کی طرف، اس کے نبی کی سنت کی طرف بلاتے ہیں۔ اب یہاں پر بات بہت ہی زیادہ اہم ہے، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ آپ اپنا راستہ بتائیے کہ آپ کس راستے کی دعوت دے رہے ہیں، تو اولاً تو راستہ معلوم ہونا چاہیے، صحیح معنوں میں راستہ معلوم ہونا چاہیے کہ کس راستے کی طرف لوگوں کو بلانا ہے، کہ بھائی اور راستوں کی طرف نہ جاؤ، اس راستے پر آ جاؤ۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلانا ہے، کسی فرقے کی طرف، کسی نظریے کی طرف، کسی سٹینڈ کی طرف، کسی موقف کی طرف، کسی جھنڈے کی طرف، کسی سٹیج کی طرف بلانا جائز نہیں ہے۔ کوئی فرقہ نہیں، کوئی شخصی نظریہ نہیں، کوئی ذاتی نظریہ نہیں، کوئی کہہ لیجئے کہ سلف کی راہ سے ہٹ کر کے کوئی راہ نہیں، بلکہ اللہ کی طرف بلانا ہے۔ پھر علی بصیرہ، علم کی روشنی میں بلانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نبی سے کہہ رہا ہے کہ آپ اعلان کیجئے، آپ اعلان کیجئے کہ میرا راستہ یہ ہے اور میرا مشن یہ ہے کہ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اور میرا مشن یہ ہے کہ میں یہ سارے کام علم کی روشنی میں کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم دیا گیا، آپ دعوت کا کام کر رہے تھے، کیا آپ نے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت اللہ کے بندوں تک پہنچائی، ایسے ہی نہیں چھوڑا گیا، بلکہ نبی کو یہ بھی کہا گیا کہ آپ امت کے درمیان اس بات کا اعلان کیجئے کہ یہ کام میں علم کی روشنی میں کر رہا ہوں اور میرے پیروکار بھی علم کی روشنی میں یہ کام کر رہے ہیں۔ تو علم اور بصیرت بہت زیادہ ضروری ہے، اس کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں اعلان کروا رہا، یعنی علم کی روشنی میں۔ کہتے ہیں لہٰذا جاہل آدمی کار دعوت کے لائق نہیں ہے، جس کے پاس علم نہیں ہے وہ دعوت کے کام کے لائق نہیں ہے۔ داعی کے پاس علم بھی ہونا چاہیے، سب سے پہلے اخلاص ہونا چاہیے، صبر اور تحمل ہونا چاہیے، اور حکمت بھی اس کے پاس ہونی چاہیے جس کے ذریعے سے وہ دعوت دے سکے۔ اسی طرح اس کا دعوت کے طریقوں سے واقف ہونا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دعوت کے مناہج سے آگاہ ہونا بھی ضروری ہے۔ دعوت کا راستہ کیا ہے، دعوت کا منہج کیا ہے، دعوت کا اصول کیا ہے۔ آج اگر اس راستے کو چھوڑ دیا جائے، اس شرط کو ہٹا دیا جائے کہ دعوت کے اپنے مناہج ہیں، دعوت کا اپنا منہج ہے، روشن راستہ ہے جس پر چل کر کے دعوت دینا ہے، اگر یہ شرط ہٹا دی جائے تو دعوت کا نہ جانے کیا حال ہو جائے گا۔ اتنی ساری باتیں کتاب و سنت کے دلائل کی ہماری امت کے اسلاف اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے آج تک بیان کرتے ہیں کہ دعوت اللہ کا کام یہ توقیفی ہے، اس کا منہج طے ہے، اس سے باہر نہیں نکلا جا سکتا۔ اس کے باوجود لوگ منہج سے آزاد ہو کر کے دعوت کا کام کرنا چاہتے ہیں، جس کی وجہ سے اتنے سارے انحرافات پائے جاتے ہیں۔ کہتے ہیں صرف جوش اور جذبہ، صرف اور صرف جوش اور جذبہ یا محض دعوت سے محبت ہو پھر دعوت کے کام میں لگ جائے تو در حقیقت ایسا شخص اصلاح سے زیادہ فساد و بگاڑ پیدا کرے گا۔ کتنی صراحت کے ساتھ، کتنی وضاحت کے ساتھ یہ بات اس دور کے چوٹی کے امام اور عالم یہ بات کہہ رہے ہیں، جن کی پوری عمر اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کا علم حاصل کرنے اور اس کی نشر و اشاعت کرنے، تعلیم دینے، عوام الناس کو دعوت دینے، اسی مشن پر ان کی پوری زندگی صرف ہوئی ہے، اور ابھی بھی بدستور وہ صبح و شام اسی مشن پر لگے ہوئے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے کہ کتنا طویل تجربہ رکھنے والی یہ علمی شخصیت ہے، منہجی شخصیت ہے شیخ صالح فوزان حافظہ اللہ کی، وہ یہ بات کہہ رہے ہیں، اور اس میں اچھی طرح سے یہ بات اپنے پلے باندھ لینی چاہیے۔ نوجوانوں کو خاص طور پر، عزیزوں کو خاص طور پر، جو دعوت کا جذبہ ضرور رکھتے ہیں، مخلص ہیں اپنے دعوت کے جذبے میں، انہیں چاہیے کہ اس اصول کو سمجھیں کہ صرف جوش اور جذبہ کافی نہیں، صرف دعوت سے محبت کافی نہیں، اور اتنا ہی اگر ہو اور دعوت کے کام میں لگ جائے تو ایسا شخص اصلاح سے زیادہ فساد و بگاڑ پیدا کرے گا۔ اور یہ ایسی چیز ہے
جو میرے بھائیوں تلاش کرنے کی نوبت نہیں آئے گی۔ ہمیں میدان میں ہمیں صرف اور صرف ایک سرسری طائرانہ نظر ڈال لینا ہمارے لیے کافی ہے۔ ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو لوگ علم کی گہرائی کے بغیر میدان دعوت میں اتر پڑے ہیں، محض جوش میں، جذبے میں اور ایسے ہی کہہ لیجئے کہ محبت میں دعوت کی، انہوں نے حقیقت میں فائدے سے کئی گنا زیادہ نقصان امت کو پہنچایا ہے اور آج بھی پہنچا رہے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد کہتے ہیں خود مشکلات میں پڑے گا اور لوگوں کو بھی مصیبتوں میں مبتلا کرے گا۔ خود بھی مشکل میں اور دوسروں کو بھی مشکل میں مصیبتوں میں ڈالے گا۔ ایسے شخص کا کام صرف اتنا ہی ہے، ایسے شخص کا صرف اتنا ہی کام ہے کہ وہ لوگوں کو بھلائی کی رغبت دلائے۔ جس کے پاس علم نہیں ہے، جو علماء نہیں ہیں، تھوڑا بہت جذبہ رکھتے ہیں، تھوڑی بہت معلومات رکھتے ہیں، ان کی ذمہ داری کتنی ہے؟ صرف اور صرف ان کا کام کتنا ہے؟ شیخ صالح فوزان کہتے ہیں کہ وہ لوگوں کو بھلائی کی رغبت دلائے، انشاءاللہ اسے اس کا اجر ملے گا۔ یعنی لوگوں سے یہ کہے کہ بھائی علم سے جڑو، علماء سے جڑو، دینی مجلسوں میں آؤ، وہ لوگوں کو ساتھ میں لے کر کے آئے، خود بھی آئے، لوگوں کو بھی لے کر کے آئے، لوگوں کو شوق دلائے، اپنے ملنے جلنے والوں اور تعلقات والوں کو، ہے نا، یا اور اپنے سورس سے لوگوں کو قریب کرے۔ رغبت دلانا، رغبت دلانے کا کام، شوق دلانے کا کام، یہ اس کا سب سے بڑا کام ہے۔ اسی لیے ہم نے اس سے پہلے بھی بہت سارے پروگراموں میں، بہت سارے دروس میں یا سوالات وغیرہ کے سیشن میں بھی یہ بات عرض کی ہے اپنے عزیزوں سے، بھائیوں سے، کہ اللہ واسطے اس جذبے کی بنیاد پر دعوت کے میدان میں نہ کودو، علم کی روشنی میں آؤ، اس کے بعد جب اس کے اہل ہو جاؤ تو بلا شبہ دعوت کا کام کرو۔ اس میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس میں کوئی چیز بطور جبر کے ہو، اکراہ کے ہو، بلکہ بہت اصولی بات ہے کہ علم کی روشنی میں جب آدمی آ جائے، علم کے ہتھیار سے لیس ہو جائے تو میدان دعوت میں بالکل آئے، کام کرے۔ اس کے بعد وہ کام اس کے اوپر ایسے ہی واجب ہو جاتا ہے جیسے اس کے اوپر پہلے علم حاصل کرنا واجب ہو گیا تھا، ایسے ہی دعوت کا کام پر کرنا بھی اس کے لیے ضروری ہو جائے گا۔ مسئلہ کہاں آ جاتا ہے؟ یہاں آ جاتا ہے کہ لوگ جذبے میں دعوت کے جب آتے ہیں تو فکر مند ہو جاتے ہیں کہ نبیوں کا کام ہمیں بھی کرنا چاہیے، لوگوں کی اصلاح کا کام ہمیں بھی کرنا چاہیے، ہماری بھی ذمہ داری ہے۔ اور بسا اوقات بعض چیزیں لوگوں کو، نوجوانوں کو خاص طور پر شبہے میں ڈال دیتی ہیں۔ مثال کے طور پر بسا اوقات کبھی کبھی یہ بھی سننے میں بعض علماء کی زبان سے آتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اپنے علماء کہتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ میں کسی اور کی بات کر رہا ہوں، کہتے ہیں کہ بھئی دعوت کا کام ہر ایک کے اوپر واجب ہے، ہر ایک کو دعوت کا کام کرنا چاہیے۔ تو اب اس کا مطلب ایک نوجوان اگر یہ سمجھ لے کہ اس کو بھی ایسے ہی کرنا چاہیے جیسے علماء مشن پر لگے ہوئے ہیں، علماء کام پر لگے ہوئے ہیں، خطابات ہو رہے ہیں، دروس ہو رہے ہیں اور مسائل کے سوالات کے جوابات دے رہے ہیں، ان کے پروگرام ہو رہے ہیں، سیشنز ہو رہے ہیں، ایسے ہی سارا کام کریں جیسے علماء کرتے ہیں، یہ معنی ہرگز نہیں ہے علماء کی اس بات کا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جس شخص کے پاس جتنی معلومات ہے اتنا پہنچانا اس کی ذمہ داری۔ ایک آدمی اپنی دکان پر بیٹھا ہوا ہے، کوئی شخص آیا ہے، اگر دیکھ رہا ہے کہ اس کے جسم پر مثال کے طور پر یا اس کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ ہے جس کے بارے میں آپ نصیحت کر سکتے ہیں تو آپ نصیحت کر دیجیے۔ اگر مثال کے تعویذ گنڈے لٹکا کر کے آیا ہوا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کام شرکیہ ہے، تو آپ کو الحمدللہ معلوم ہے کہ تعویذ گنڈا لٹکانا شرک ہے، آپ اس کو سمجھا دیں، تو آپ وہاں بیٹھ کر کے بھی دعوت کا کام آپ کر رہے ہیں، اس کو بھی دعوت ہی کہتے ہیں۔ لیکن یہ دعوت اس معنی میں نہیں کہ پورا مشن اور دعوت کا جو پورا کہہ لیجیے کہ سسٹم اور نظام ہے جو پورے طور پر علم سے آراستہ ہونے کے بعد کیا جانا چاہیے، آپ اس کے اہل ہو گئے، یہ معنی نہیں ہوتا ہے۔ تو ہر آدمی اپنی جگہ بیٹھ کر کے اپنی معلومات کی حد تک لوگوں کی اصلاح کر دے، لوگوں کو بتلا دے، لوگوں کو پیغام پہنچا دے۔ اور پھر جو بڑا کام شیخ صالح فوزان حافظہ اللہ نے کہا، اس کا کام ہے رغبت دلانا، اس کو سمجھا بھی دے اور اس کے بعد کہے کہ بھائی آپ جمعے کے خطبے میں حاضر ہوں، آپ پروگراموں میں حاضر ہوں، آپ دروس میں حاضر ہوں، مثال کے طور پر فلاں جگہ فلاں جگہوں پر مشائخ سے رابطہ کریں، ان سے ملیں اور ان سے علم حاصل کریں، یہ کام ہے اصل میں۔ تو آپ اگر اس چیز کو عام کر دیں گے اور دعوت کا کام ہر شخص پر واجب ہے، تو پھر تو میرے بھائیوں، پھر تو نبیوں کو الگ سے بھیجنے کا جو مقصد تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کا، وہ مقصد ہی فوت ہو جائے گا۔ اگر ایسے ہی تھا کہ ہر آدمی کام کر سکتا ہے تو کتاب اتار دینا کافی تھا، پوری امت جیسے چاہتی اس کو استعمال کر لیتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب اتاری اور اس کے مخصوص افراد چنے
اور چن کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں وحی کے علم کے ذریعے سے علم سے آراستہ کیا، اور پھر ان کے ذریعے سے امت کو سیکھنے کے لیے کہا جو لوگ ان سے سیکھ کر کے علم سے آراستہ ہو جائیں وہ میدان دعوت میں آئے کام کریں۔ اس میں کوئی پیچیدگی کی بات نہیں ہے۔ اس لیے ہمیشہ ہم کہتے ہیں کہ دیکھو یہ جو جذبہ ہے کہ ہمیں بھی دعوت کا کام کرنا چاہیے، ہمیں بھی کرنا چاہیے، اس سلسلے میں ایک بات یاد رکھیں کہ جب تک آپ علم کی روشنی میں نہیں آ جاتے یا علم کے ہتھیار سے لیس نہیں ہو جاتے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے نہیں پوچھے گا کہ آپ نے دعوت کا کام کیوں نہیں کیا۔ آپ سے اللہ تبارک و تعالیٰ سوال نہیں کرے گا امت کی ضلالت اور گمراہی کے بارے میں کہ آپ نے کیا کیا امت گمراہ ہو گئی، کیونکہ آپ کی وہ ذمہ داری نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیوں پوچھے گا آپ سے؟ جتنی ذمہ داری اتنا پوچھے گا، یعنی جو آپ کو معلوم ہے وہ آپ اگر نہیں بتائیں گے، ایک شرک کرنے والے کو آپ نہیں کہیں گے، نہیں سمجھائیں گے کہ بھئی یہ شرک ہے، جھوٹ بولنے والے کو آپ جانتے ہیں جھوٹ بولنا حرام ہے، اور آپ اس کو نہیں کہیں گے کہ بھئی جھوٹ آپ کیوں بولتے ہیں، اس بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا، کیونکہ آپ کو جتنا معلوم تھا، آپ کی اتنی ذمہ داری تھی، وہ ذمہ داری آپ نے ادا کیوں نہیں کی۔ لیکن آپ سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں پوچھے گا کہ آپ نے پوری امت گمراہ ہو رہی تھی اور آپ نے ان کو دعوت کا کام، اصلاح کا کام، تعلیم کا کام، تربیت کا کام آپ نے کیوں نہیں کیا۔ ظاہر ہے کہ آپ اس کے اہل نہیں ہیں، اہل ہوں گے تو پوچھے بھی جائیں گے، نہیں اہل ہوں گے تو نہیں پوچھے جائیں گے۔ اس لیے جو جتنی ذمہ دار، جس کے پاس جو علم ہے اسی حد تک وہ اس کا مسئول ہے، اس سے پہلے وہ علم حاصل کرنے کا مسئول ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ علم حاصل کرے۔ تو یہ بات اچھی طرح سے ہمیں سمجھ لینی چاہیے۔ شیخ بڑی وضاحت سے اور کافی ہمدردی کے جذبے سے بات سمجھا رہے ہیں کہ ایسے شخص کا صرف اتنا ہی کام ہے کہ وہ لوگوں کو بھلائی کی رغبت دلائے، انشاءاللہ اسے اس کا اجر ملے گا۔ لیکن اگر وہ میدان دعوت میں اترنا ہی چاہتا ہو تو اسے چاہیے کہ سب سے پہلے علم حاصل کرے۔ میدان دعوت میں اترنا ہی چاہتا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ علم حاصل کرے۔ ایسے ہی آگے کہتے ہیں ہر ایک کار دعوت کے لائق نہیں ہوتا، ہر ایک شخص دعوت کے کام کے لائق نہیں ہوتا، نہ ہی ہر جوش و جذبے والا دعوت دینے کا اہل ہوتا ہے۔ ہر شخص دعوت کے کام کی بھی صلاحیت نہیں رکھتا، اور ہر جوش اور جذبہ رکھنے والا دعوت دینے کا بھی اہل نہیں ہوتا ہے، بلکہ جہالت کے ساتھ جوش اور جذبہ نقصان دیتا ہے، فائدہ نہیں دیتا۔ یہ وہ سوال اور اس کا جواب ہے جو بالکل ہماری جڑوں میں ہے، ہماری جڑوں میں، ہماری گلیوں میں، ہمارے محلوں میں، ہمارے بیچ میں یہ مسئلہ موجود ہے، اور اس حوالے سے عام طور پر ہمارے نوجوانوں کے یہاں وہی اخلاص ہے، جذبہ ہے، لیکن وہ علم کی جو دولت ہے یا علم کا جو ہتھیار ہے اس سے لیس ہونے کے معاملے میں وہ سنجیدہ نہیں ہوتے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا کام اب یہی ہے کہ ہم دعوت دینا شروع کر دیں۔ اچھا، یہ شیخ صالح فوزان حافظ اللہ کا جواب ہے۔ یہاں پر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس کے حاشیے میں سب سے پہلے تو 284 صفحہ نمبر 284 پر آپ دیکھیں، سوال میں کہا گیا ہے کہ بعض بیداری کے جوان، یہ جو بیداری کے جوان کہا جا رہا ہے یہ کون لوگ ہیں، کیا فکر چھپی ہوئی ہے اس سے پہلے؟ اب آئیے ذرا سا اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ شیخ کہتے ہیں، اور یہ شیخ جمال بن فرحان الحارثی حافظ اللہ کا حاشیہ ہے، کہتے ہیں کہ صحوہ یعنی بیداری، یا شباب الصحوہ بیداری کے نوجوان، یا الصحوۃ الاسلامیہ اسلامی بیداری، یہ تین طرح کے الفاظ عام طور پر استعمال ہوتے ہیں، عام طور پر اخبارات کے اندر یا میگزینوں وغیرہ میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ الصحوہ، شباب الصحوہ، صحوۃ الاسلامیہ، یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ جو لفظ ہے بعض نوجوانوں اور دعات کی جانب سے کثرت سے دہرایا جا رہا ہے، بکثرت دہرایا جا رہا ہے، اور اس سے یہ شعور پیدا ہو رہا ہے کہ امت مسلمہ سوئی ہوئی تھی یا کھوئی ہوئی تھی، یعنی غائب تھی، گم تھی، غائب تھی نہیں، کھو گئی تھی کہیں، اور اب اس کے بعد اس کو کھوج کر کے نکالا گیا ہے، یا وہ سوئی ہوئی تھی اس کو بیدار کیا گیا ہے، جگایا گیا ہے۔ کہتے ہیں اس سے یہ شعور پیدا ہوتا ہے۔ یا اس کی کوئی دعوت ہی نہیں تھی، یعنی امت تو تھی
لیکن دعوت کا کوئی کام ہی نہیں تھا۔ یہ معنی اس سے سمجھ میں آتا ہے۔ کہتے ہیں جبکہ یہ بات درست نہیں ہے، 100% یہ بات درست نہیں، یہ ساری باتیں غلط ہیں، تینوں باتیں۔ نہ امت کھوئی ہوئی اور غائب تھی کہ اس کو حاضر کیا گیا، کھوج کر کے نکالا گیا، نہ امت سو رہی تھی کہ اس کو جگایا گیا، نہ امت مردہ تھی کہ اس کو زندہ کیا گیا، اور نہ امت ایسی تھی کہ اس کی کوئی سرگرمی اور ایکٹیویٹی ہی نہیں تھی، ایسی بھی کوئی بات نہیں۔ یہ سب باتیں غلط ہیں۔ امت الحمدللہ ہے، موجود ہے، حاضر ہے، غائب نہیں ہے۔ امت زندہ ہے، مردہ نہیں ہے۔ امت جاگ رہی ہے، سوئی نہیں ہے، اور امت کی سرگرمی بھی ہے، نشاطات ہیں، ایکٹیویٹیز ہیں، وہ بغیر سرگرمی کے ایسے بھی نہیں ہے۔ الحمدللہ یہ ساری چیزیں الحمدللہ موجود ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہتے ہیں کیونکہ مسلمانوں بالخصوص اس ملک میں الحمدللہ خیر موجود رہا ہے، یعنی امت کے اندر کمی بیشی ہوتی رہی ہے، لیکن ہر حال میں، ہر دور میں امت کے اندر خیر کا پہلو، بھلائی کا پہلو، اچھائی کا پہلو ہمیشہ موجود رہا ہے اور ہمیشہ موجود رہے گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا تزال طائفۃ من امتی علی الحق ظاہرین، ہمیشہ میری امت کی ایک جماعت حق پر غالب رہے گی، میری جماعت ہمیشہ حق پر، ایک جماعت ہمیشہ حق پر غالب رہے گی، یا میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر غالب رہے گا۔ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لا تجتمع امتی علی ضلالہ، میری امت کبھی بھی گمراہی پر اکٹھا نہیں ہو سکتی، یعنی پوری امت ایک دم کھو جائے، غائب ہو جائے، بگڑ جائے، پوری کی پوری امت گمراہی پہ چلی جائے، گمراہی میں چلی جائے، یا مثال کے طور پر پوری کی پوری امت سو جائے، پوری کی پوری امت ہے نا ساری سرگرمی ایکٹیویٹی ایک دم ناپید ہو جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس کے خلاف ہے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام اس میں یہ ثابت کرتے ہیں کہ پوری کی پوری امت کبھی بھی غلطی پر اکٹھا نہیں ہو سکتی، کوئی سویا ہوگا، کوئی کھویا ہوگا، کوئی سست پڑ گیا ہوگا، یہ ہو سکتا ہے، پوری امت ہی کے بارے میں بات کہا جائے، یہ بات کہی جائے، یہ درست نہیں، یہ کہنا چاہتے ہیں۔ تو یہ تو عام بات ہے، انسانی زندگی کا تقاضا ہے، انسانی طبیعت، انسانی مزاج میں چیز شامل ہے کہ کبھی چستی آتی ہے، کبھی سستی آتی ہے، کبھی سرگرمی بڑھتی ہے، کبھی کم ہوتی ہے، لیکن ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے کہ پوری کی پوری امت کیا ہو جائے، پوری کی پوری امت اپنے فرض منصبی کو بھول جائے اور سو جائے یا کھو جائے یا کوئی سرگرمی اس کی نہ رہے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ کہتے ہیں اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سے بیدار اور قائم ہے، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سے بیدار اور قائم ہے، اور علماء ربانی نسلاً بعد نسل ہر زمانے میں موجود رہے ہیں، ربانی علماء سے کبھی یہ دنیا خالی نہیں رہی ہے اور نہ رہ سکتی۔ تو الحمدللہ ہر دور میں، ہر زمانے میں، ہر نسل در نسل ہے نا کیا ہے، ہر زمانے میں موجود رہے ہیں، کوئی بھی دور عالم بلکہ علماء کرام سے خالی نہیں رہا ہے، یعنی شیخ کہتے ہیں کہ عالم سے خالی نہیں رہا ہے، عالم ہی نہیں علماء سے خالی نہیں رہا ہے، ایک وقت میں بہت سارے علماء ہر دور میں، ہر زمانے میں رہے ہیں، گرچہ کہ نشیب و فراز آتا رہا ہے، نشیب و فراز آتا رہے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور بات لمبی نہ ہو جائے اس لیے وہ باتیں ہم نہیں چاہتے یہاں پر ذکر کریں کہ انبیاء علیہ السلام کی تاریخ اگر آپ دیکھ لیں، ہمارے اور آپ کے نبی تو آخری نبی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن آپ سے پہلے جو انبیاء دنیا میں آئے ان کی امتیں اور ان کا دور، ان کا زمانہ اور کس طرح کے حالات سے انبیاء کرام علیہ السلام گزرے، کب کب کس کس نبی کو بھیجا گیا، اس وقت امتوں کی کیا حالت ہو چکی تھی، یہ سب اگر ہم پڑھیں گے تو ہمیں اچھی طرح سے معلوم ہوگا کہ نشیب و فراز تو آتا رہا ہے، نشیب و فراز پہلے بھی آتا رہا ہے اور یہ چیز ہمیشہ ہوتی رہے گی، لیکن کسی وقت پوری کی پوری امت سو جائے، کوئی سرگرمی نہ ہو، ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے۔
کہتے ہیں کہ علماء کرام سے کبھی بھی کوئی زمانہ خالی نہیں رہا ہے. اگر ہم اس کے برخلاف کہیں گے یعنی یہ کہیں گے کہ امت سو رہی تھی، علماء کام نہیں کر رہے تھے، کوئی سرگرمی نہیں تھی، یا امت کھوئی ہوئی تھی، غائب تھی، اگر اس طرح کی بات ہم کہیں گے، جیسا کہ اسلامی بیداری کے نوجوان ہے نا، یا ایسے ہی بیداری کی بات کہنا کہ اب فلاں زمانے میں امت بیدار ہوئی ہے، یہ بات اگر کہیں گے تو کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ ایسا کہنے کے نتیجے میں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جھٹلانے والے ٹھہریں گے، حدیث رسول کو جھٹلانے والے قرار پائیں گے، جنہوں نے صحیح حدیث میں فرمایا ہے لا تزال طائفة من امتی قائمة بامر اللہ لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى یاتی امر اللہ وهم ظاہرون علی الناس. اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث بار بار آئی ہے کہ سارے مخالفین کے باوجود بھی امت کی ایک جماعت ہر دور میں ہر زمانے میں قائم رہے گی. اچھا، اس کے بعد دیکھیے اگلے پیراگراف میں 285 پہ، یقیناً جو لوگ صحوہ بیداری کی بات کرتے ہیں اور اس کی تاریخ بتلاتے ہیں، وہ مصر میں فرقہ الاخوان المسلمون کے مؤسس اور اس کے مرشد یعنی رہنما گائیڈ کرنے والے حسن البنا کے ہاتھوں اس کے قیام و آغاز سے بتلاتے ہیں. جو لوگ بیداری کی بات کر رہے ہیں وہ کب سے بیداری کی بات کر رہے ہیں؟ جب سے حسن البنا کی الاخوان المسلمون نامی جماعت یا الاخوان المسلمون نامی فرقے کا وجود ہوا ہے مصر میں، تب سے بیداری پیدا ہوئی ہے، یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں. تو بھائی جب یہ فرقہ قائم ہوا ہے مصر کے اندر، اس سے پہلے امت کا کیا حال تھا؟ اور یہ لوگ جو حسن البنا یا ان کی جماعت یا ان کے لوگ، ان کے علماء جو نکل کر کے آئے جنہوں نے یہ بیداری پیدا کی، انہوں نے کن سوئے ہوئے لوگوں سے سیکھا تھا؟ کن سوئے ہوئے لوگوں سے سیکھا تھا بھائی؟ کس غائب امت کے افراد ہیں وہ جو اچانک کہاں سے آ گئے کہ امت کو بیداری کا راستہ دکھانے لگے، امت کو جگانے لگے؟ معمولی سی بات بھی ہے نا، سمجھ لینے کے لیے کافی ہے. کہتے ہیں کہ یہ بات، اب یہ اصل میں یہی بہت بڑا مغالطہ ہے، یہی ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ حسن البنا کی جماعت الاخوان المسلمون کے قیام سے امت بیدار ہوئی ہے. جب تک یہ جماعت نہیں تھی امت بیدار نہیں تھی، سو رہی تھی، امت کھوئی ہوئی تھی، غائب تھی، کوئی بھی سرگرمی نہیں، کوئی بھی کام نہیں. اب آپ وہ ساری باتیں اس سے پہلے بھی سن چکے ہیں، ہے کہ نہیں، کہ ان کی جو سوچ ہے وہ یہ ہے کہ جو دعوتی سرگرمیاں چل رہی ہیں، توحید کی دعوت کی سرگرمی، شرک سے لوگوں کو آگاہ کرنے کی سرگرمی، یا ایسے ہی توحید سنت کی دعوت، بدعات سے دور کرنے کی سرگرمی، اس مشن کو وہ بیداری نہیں سمجھتے، اس مشن کو وہ بیداری نہیں سمجھتے، اس مشن کی ان کے ہاں کوئی قیمت نہیں ہے. ان کے ہاں اصل بیداری ہے حکومت قائم کرنا، اصل بیداری ہے نظام، اسلامی نظام اور خلافت کا نظام قائم کرنے کے نام پر، ہے نا، جو کچھ وہ سرگرمیاں کرتے ہیں وہی کرنا ان کے ہاں دراصل کام ہے. اس کے بغیر اتنی بڑی سعودی حکومت جزیرے عرب کے قلب میں قائم ہے، جس کی بنیاد توحید و سنت کے اوپر ہوئی ہے، قرآن و سنت کے اوپر، سلف امت کے منہج کے اوپر وہ پورا ملک قائم ہے، اس کا دستور قائم ہے، اسے وہ اس آب و تاب کے دور میں بھی شمار کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. یہاں تک کہ اس وقت جب فرقہ الاخوان المسلمون کا وجود ہوا تو انہوں نے یہ کہا کہ اب امت بیدار ہوئی ہے، اب امت خواب سے نکلی ہے، اب امت نیند سے بیدار ہوئی ہے، اب امت غائب تھی، اب جا کر کے یہ اس کا انکشاف ہوا ہے، اسے ڈھونڈ کر کے نکالا گیا ہے، ورنہ امت تو غائب تھی، کھوئی تھی، کہیں دکھائی نہیں دے رہی تھی امت کہاں ہے. یہ نظریہ ہے الاخوان المسلمون کے لوگوں کا. اچھا، کہتے ہیں کہ حسن البنا کے ہاتھوں اس کے قیام و آغاز سے بتاتے ہیں، یعنی بیداری کب سے ہوئی ہے؟ جب سے اس کا قیام ہوا ہے اور اس کا آغاز ہوا ہے، جیسا کہ اس کی شہادت محمد قطب وغیرہ کی باتوں سے ملتی. آگے سب اقوال آ رہے ہیں ان کی کتابوں کے،
ان کی کتابوں کے کوٹس اور اقتباسات آگے نوٹ کیے جا رہے ہیں، صراحت کے ساتھ آپ کو یہ بات ملے گی محمد قطب کے الفاظ میں، اور یہ محمد قطب سید قطب کے بھائی ہیں۔ محمد قطب یہ سید قطب کے بھائی ہیں، انہوں نے خود کتاب بھی لکھی ہے الصحوۃ الاسلامیہ کے نام سے، یہی بات ثابت کرنے کے لیے کہ امت سو رہی ہے، امت خواب خرگوش میں ہے، امت کھوئی ہوئی ہے۔ یہی جب سے حسن البنا کا ظہور ہوا ہے اور اخوانی فرقہ وجود میں آیا ہے، تب سے امت بیدار ہوئی ہے اور امت ہوش میں آئی ہے۔ یہ اب دیکھیے آگے کہتے ہیں محمد قطب اپنی کتاب واقعنا المعاصر، واقعنا المعاصر نامی کتاب صفحہ نمبر 401 میں کہتے ہیں ہم تو بس اس صورتحال یعنی اسلامی بیداری کی صورتحال کا دراسہ کر رہے ہیں۔ یہ اپنی کتاب میں کیا لکھتے ہیں کہ ہم تو بس یہ جو صورتحال چل رہی ہے یعنی لوگوں کو بیدار کرنے والا کام، کہتے ہیں اس کے بارے میں ہم دراسہ کر رہے ہیں، یعنی ریسرچ کر رہے ہیں، اس کے بارے میں معلومات کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، اس کے ما لہو ما علیہ، اس سے متعلقہ چیزوں کو اکٹھا کر رہے ہیں۔ یہ چیز ایک شخص کے دل میں پیدا ہوئی تھی، جو بیداری آئی ہے حسن البنا کا فرقہ اخوانیت کا وجود میں آنے کے بعد، کہتے ہیں اس کے آ جانے کے بعد شیخ یہ محمد قطب کہتے ہیں کہ ہم جب اس کا جائزہ لیتے ہیں، اس کا دراسہ کرتے ہیں، اس کے بارے میں غور کرتے ہیں کہ آخر یہ بیداری کہاں سے شروع ہوئی ہے، بیداری کہاں سے شروع ہوئی ہے، امت کو کب سے جگایا گیا ہے یا جگانے کا کام شروع کیا گیا ہے، جب اس پر ہم غور کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ جو چیز ہے یہ ایک شخص کے دل میں پیدا ہوئی تھی، یعنی حسن البنا کے دل میں پیدا ہوئی تھی کہ امت سو رہی ہے، اس کو جگانے کی ضرورت ہے۔ اور یہ کب کی بات، ہم نے شروع میں کہا پوری دنیا کے چپے چپے میں توحید و سنت کا کام چل رہا ہے، چل رہا تھا، اور بطور ملک، چونکہ یہ لوگ بار بار ملک اور حکومت کی بات کرتے ہیں، تو بطور ملک بھی جزیرہ عرب میں وہیں مصر کے پاس ہی مملکت سعودی عرب کے نام سے ایک ملک پوری دنیا میں پورے کرہ ارضیہ پر ایک واحد ملک توحید و سنت کے نام پر قائم ہوا اور توحید و سنت کے کانسٹیٹیوشن اور نظام پر چل رہا تھا۔ لیکن اس کے باوجود یہ بات ان لوگوں نے کہی کہ یہ لوگوں کو بیدار، امت کو بیدار کرنے والی بات کس کے دل میں آئی؟ حسن البنا کے دل میں آئی، اور انہوں نے الاخوان المسلمون نامی جماعت یا فرقہ قائم کیا۔ آگے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اسے یہ توفیق دی، ایک شخص کے دل میں یہ بات آئی، اللہ تعالیٰ نے اسے یہ توفیق دی اور روح کی روشنی اور اللہ سے ستھرے تعلق کے سبب اسے عطا فرمایا۔ اب یہ جو جملہ ہے اس کو جانچنے کے لیے ہے نا حسن البنا کا عقیدہ جو آپ لوگوں نے پڑھا ہے مصر میں، پورا صوفیت کا عقیدہ، شرک کا عقیدہ، تصوف کا عقیدہ، قبروں پر جانا، مزاروں پر جانا، پیدل چل چل کر کے ہے نا کئی کلومیٹر ہے نا مزاروں کا مطلب کہہ لیجئے کہ اور آستانوں کا کی زیارت کرنا، اور دمنہور جو مصر کا علاقہ ہے وہاں پر بزرگوں کی قبروں کے پاس جانا، میلاد منانا، میلاد کی جشنوں میں شریک ہونا، اور اس کے اندر شرکیہ اشعار وغیرہ پڑھنا، یہ ساری باتیں آپ لوگوں نے اس سے پہلے بھی پڑھا ہے، بار بار اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، اور کسی جگہ پر پھر اس سے متعلق کچھ چیزیں لکھی ہوئی آئیں گی تو آپ پڑھیں گے، وہ چیزیں آپ یاد کریں، اپنے ذہن میں لائیں، اور اس کے بعد یہ جملہ محمد قطب صاحب کا پڑھیں، دیکھیں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ امت کو بیدار کرنے کا جذبہ کس کے دل میں ڈالا تھا؟ حسن بنا کے، اور یہ توفیق دی تھی ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ کیوں توفیق دی تھی؟ کہتے ہیں روح کی روشنی، یعنی روح جو تھی حسن بنا کی بہت منور تھی، ان کی روح منور تھی، ان کی روح میں روشنی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں اس بات کی توفیق عطا فرمائی۔ اچھا، اور اللہ سے ستھرے تعلق کے سبب، ایک آدمی صوفیت کی راہ پر، شرک کی راہ پر چل رہا ہے، اور یہ بات کہی جا رہی کہ اللہ سے ستھرے تعلق کے سبب پر۔ اب آپ بتائیے، غور کریں کہ اس طرح کے جملے بھی تصوفی کی زبان سے نکل سکتے ہیں، یہ انداز تصوف کا انداز ہے۔ کس نے دیکھا دل منور تھا؟
آدمی کی تحریروں سے، آدمی کی تقریروں سے، اس کے مشن سے، ہے نا، اس کی سرگرمیوں سے پتہ چلتا ہے کہ آدمی کا عقیدہ مشن کیا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ حسن بنا جو الاخوان المسلمون کے بانی ہیں، فاؤنڈر ہیں، انہوں نے جو خود اپنی کتاب میں باتیں لکھی ہوئی ہیں، ہے نا، مذکرات الدعوہ والداعیہ کے نام سے جو ان کی اپنی کتاب ہے، اس کتاب میں خود جو انہوں نے لکھا ہے یا ان کی جماعت اور فرقے کے لوگوں نے لکھا، اس کو پڑھنے سے خود معلوم پڑتا ہے کہ پورے طور پر تصوف کی راہ پر چلنے والے تھے۔ خروج کی بات، تکفیر کی بات اور پوری امت مسلمہ کو دائرہ اسلام سے نکالنے یا جاہلی معاشرہ کہنے کی بات تو اپنی جگہ پر ہے۔ تصوف کے میرے بھائیوں قبروں اور مزاروں کے اور ایسے ہی شرکی اشعار کے حوالے سے جانے جاتے ہیں اپنی کتابوں کے ہی شواہد کی بنیاد پر۔ ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ روح کی روشنی اور اللہ سے سترے تعلق کے سبب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی تھی، ان کو یہ بات عطا فرمائی تھی۔ میں کہتا ہوں، یہ شیخ جمال کہتے ہیں یہ صوفی تعبیر ہے۔ یہ تعبیر کیسی ہے؟ تصوف کی تعبیر ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ انہوں نے معروف علماء اور مشائخ سے علم حاصل کیا تھا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ یہ نہیں کہا کہ انہوں نے بڑے بڑے معروف جو علماء تھے وہاں سے علم حاصل کیا تھا۔ کیا کہا؟ ان کا دل منور تھا اور ان کا دل اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہت زیادہ لگا ہوا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی۔ تو بہرحال یہ کسی کو دھوکے میں یہ جملہ ڈالے تو ڈالے، لیکن علم اور اہل علم سے وابستہ لوگ کبھی اس طرح کے جملے سے دھوکہ نہیں کھا سکتے۔ ہاں اگر یہ کہہ دیا ہوتا کہ حسن البنا نے یہ چیز بڑے بڑے معروف علماء سے، اپنے کبار علماء سے سیکھ کر کے حاصل کیا تھا، تو واقعی علم والے اور صحیح منہج پر چلنے والے بھی دھوکے میں آ سکتے تھے، کیونکہ ان کا راستہ علم کا راستہ ہے، علماء کا راستہ ہے، اور وہاں سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو حاصل کرتے ہیں۔ کہتے ہیں ورنہ بھولے بھالے لوگ، اگر یہ کہہ دیا جاتا انہوں نے معروف علماء اور مشائخ سے علم حاصل کیا تھا، تو کہتے ہیں کہ بھولے بھالے لوگ اس سے دھوکہ کھا جاتے اور اس کے بارے میں کہتے کہ وہ عالم ہے۔ لیکن یہ بھی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ جو کچھ انہوں نے کیا وہ علم کی روشنی میں نہیں کیا، بلکہ تصوف کے راستے سے یہ کام کیا، اور یہی بات ان کے بڑے یہ علماء جو ہیں نا، محمد قطب، یہ خود کہتے ہیں کہ ان کے دل میں یہ بات آئی تھی، یعنی وہ راستہ صوفیت کا راستہ تھا، تصوف کا راستہ تھا، علم کا راستہ نہیں تھا۔ میرے بھائی ایسے تو دنیا کا ہر آدمی دعویٰ کر سکتا ہے میرے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ڈالا، میرے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا الہام کیا، مجھ پر کشف ہوا، یا مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواب میں دکھایا۔ اس طرح کی بات کرنے والے بہت سارے لوگ امت کے اندر موجود ہیں جو امت کو بہت ساری گمراہیوں کے راستے پر ڈال چکے ہیں، ڈال رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ بہت بڑی کہہ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نعمت بھی ہے کہ کہنے والوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ مشن انہوں نے علم سے، بڑے بڑے علماء اور معروف علماء سے لیا تھا، بلکہ کہا بھی تو یہی کہا کہ اللہ نے دل میں ڈالا تھا، کیونکہ ان کے دل میں بڑی روشنی تھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کا بڑا قلبی لگاؤ تھا، دل ان کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے وابستہ تھا۔ بہرحال اس کے بعد دیکھیے، ورنہ لوگ کیا سمجھتے؟ بہت بڑے عالم ہیں، اس لیے لوگ ان کو قائد تو کہتے ہیں، قائد کہتے ہیں، رہنما کہتے ہیں، لیکن علم سے ان کو کوئی بھی نہیں جوڑتا کہ وہ علم اور میرے بھائیوں بصیرت کے بھی چوٹی کی بڑی شخصیت ہو، ایسا کوئی بھی نہیں جانتا۔ کہتے ہیں جبکہ عقل مند لوگ علماء ہی پر اعتماد کرتے ہیں، عقل مند لوگ علماء پر ہی اعتماد کرتے ہیں، لیکن جو لوگ سطحی ہیں وہ ہر چیخنے چلانے اور شور و غوغا کرنے والے پر اعتماد کر لیتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، اسی لیے امت کو شروع سے لے کر کے پورے دین اسلام میں علم سے جوڑنے کی، پڑھنے کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے سچے علماء سے وابستہ رکھنے کی ہمیشہ تلقین کی گئی ہے، اور علماء سے وابستگی ہی صحیح معنوں میں امت کی کہہ لیجیے کہ خیر و بھلائی کا ذریعہ ہے اور ایسے ہی نجات کا ذریعہ ہے۔ اس کے بعد دیکھیے صفحہ نمبر 403 پر لکھتے ہیں، یہ کون ہے؟ وہی واقع المعاصر، اور مؤلف جو ہیں وہ وہی سید قطب کے بھائی محمد قطب ہیں۔ کہتے ہیں یقیناً یہ روشنی، دیکھیے کیا کہتے ہیں، یقیناً یہ روشنی حسن البنا کے قلب و روح میں ودیعت کردہ ایک توفیق ربانی تھی، یعنی فرقہ الاخوان المسلمون قائم کرنا
اس کو فاؤنڈ کرنا اور اس کے ذریعے سے سوئی ہوئی امت کو جگانا ہے نا، کھوئی ہوئی امت کو باہر نکال کر کے لانا، یہ جو کام ہوا ہے، کہتے ہیں یقیناً یہ روشنی حسن البنا کے قلب و روح پر، دل اور روح میں ودیت کردہ یعنی ڈالی ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حسن البنا کے دل اور روح میں ڈالی ہوئی ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے توفیق تھی، اور بعینہ ہی اسی وقت یہ پورے عالم اسلام میں عمومی طور پر اور مصر میں خصوصی طور پر 1 صدی سے زائد عرصے سے موجود صورتحال کی صحیح قبولیت تھی۔ دیکھا کیا ثابت کیا؟ محمد قطب صاحب نے اپنی اس کتاب میں یہ جو بات کہی ہے اس میں یہ بات ثابت کی کہ بعینہ ہی اسی وقت یہ پورے عالم اسلام میں عمومی طور پر، یعنی پوری دنیا جو اسلامی دنیا ہے اس میں عمومی طور پر، اور ملک جو مصر ہے جہاں کے تھے حسن بنا، وہاں خصوصی طور پر جو صورتحال تھی، پوری دنیا اور خصوصی طور پر مصر کی جو صورتحال تھی، اس پوری صورتحال میں جو تقاضا تھا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ تھی، وہ مانگ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسن بنا کے اس کام کے ذریعے سے پوری کر دی۔ سمجھ رہے ہیں نا کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو 1 صدی کا سے زائد عرصہ، پورے 100 سال کے پیریڈ میں جو صورتحال تھی، اس صورتحال میں جو تقاضا تھا کہ یہ تقاضا پورا ہونا چاہیے، کوئی تو پیدا ہو، کوئی تو نکل کر کے آئے جو اس حالت کو بدلے، اس میں تبدیلی کرے، سونے والوں کو جگائے اور غائب کو باہر نکالے۔ یہ جو 100 سال سے زیادہ کا عرصہ اس طرح کے ماحول میں گزر رہا تھا، اس ماحول میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیز قبول فرما لی اور حسن بنا کو پیدا کر دیا، اور حسن بنا نے الاخوان المسلمون نامی فرقہ قائم کر دیا یا اس کو فاؤنڈ کر دیا۔ یہ محمد قطب اتنی زیادہ کہہ لیجئے کہ جذبات میں یا بہت زیادہ محبت اور عقیدت و ارادت کے ماحول میں یہ بات ثابت کر رہے ہیں۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پورے 100 سال میں حسن بنا کی اس جماعت یا اس فرقے کے وجود میں آنے سے پہلے 1 صدی کا عرصہ امت کی حالت یہ تھی کہ امت سو رہی تھی، امت غائب تھی، کوئی بیدار کرنے والا نہیں، کوئی جگانے والا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 100 سال کے بعد، اس سے یہ بھی ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ یہ وقت کے مجدد تھے۔ 100 سال کے بعد کوئی مجدد پیدا ہوتا ہے، اس لیے حسن بنا بطور مجدد دنیا میں آئے اور بطور مجدد اس فرقے کو قائم کیا اور اس کے ذریعے سے انہوں نے کام کیا۔ اس سے شیخ کہتے ہیں، اس بات سے، یہ شیخ جمال حارثی حافظ اللہ کی بات ہے اگلے صفحے پر، اس بات سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ الاخوان المسلمون کی دعوت کا آغاز رد عمل پر قائم ہے۔ شیخ بہت اہم بات کہہ رہے ہیں، غور کرنے کی ضرورت ہے۔ رد عمل کے طور پر، یعنی اصل جذبہ خالص دینی جذبہ نہیں ہے کہ دین اور دعوت کا کام، توحید کا کام، سنت کا کام وغیرہ، ہمیں یہ کام کرنے کے لیے ہے نا آگے آنا ہے، ایسے یہ کام نہیں ہوا ہے، بلکہ ریئیکشن میں یہ کام ہوا ہے، ریئیکشن میں یہ کام ہوا ہے۔ دنیا کے ایسے ایسے حالات ہیں، اس لیے ہمیں کچھ کرنا چاہیے، سمجھ رہے ہیں نا؟ اس طرح سے یہ کام ہوا ہے۔ یہ ان کے گھر کی شہادت ہے، کہتے ہیں یہ خود ان کے گھر کی شہادت ہے، خود انہوں نے یہ بات کہی ہے۔ اچھا، اس کے بعد کہتے ہیں محمد قطب نے الصحوۃ الاسلامیہ نامی ایک کتاب لکھی ہے۔ الصحوۃ الاسلامیہ اسی نام سے، اسلامی بیداری کے نام سے باقاعدہ ایک کتاب ہے محمد قطب کی، ایک کتاب لکھی ہے۔ اس کتاب کا ناشر یعنی اس کو چھاپنے والا، اس کتاب کو چھاپنے والا اور اس کو پھیلانے والا، عام کرنے والا، خود مقدمے میں لکھتا ہے، کہتے ہیں اسلامی بیداری جس کی روشنی عالم اسلام میں فروزاں ہے، یعنی جس کی روشنی دنیا میں چمک رہی ہے۔ اسلامی بیداری جس کی روشنی عالم اسلام میں کیا ہے؟ چمک دمک رہی ہے۔ 20ویں صدی عیسوی کے نصف اخیر میں سب سے بڑے انسانی کارنامے کی ترجمان ہے۔ ایک ایک لفظ پر غور کریں، بات سمجھ میں آئے گی کہنا کیا چاہتے ہیں۔
کہتے ہیں اسلامی بیداری جس کی روشنی عالم اسلام میں فروزہ ہیں، یعنی اسلامی بیداری جس کی روشنی آج ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ اسلامی بیداری کی چمک دکھائی دے رہی ہے، کہتے ہیں یہ جو چمک دکھائی دے رہی ہے یہ 20ویں صدی عیسوی کے نصف اخیر، 20ویں صدی کون سی ہے؟ 1901 سے لے کر کے 1901 سے لے کر کے کب تک؟ 2000 تک، ٹھیک ہے؟ یہ ہے 20ویں صدی۔ جب 2001 ہوگا تو 21ویں صدی شروع ہو جائے گی۔ ابھی کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہی ہے جو عالم اسلام میں جو روشنی دکھائی دے رہی ہے نا، جو روشنی بیداری کی روشنی دکھائی دے رہی ہے، سو کر لوگ جاگ اٹھے ہیں اور روشنی دکھائی دے رہی ہے، یہ 20ویں صدی عیسوی کے نصف اخیر یعنی اخیر کے آدھے حصے میں، یعنی 1950 کے آگے، یعنی 1951 52 53، کہتے ہیں یہ جو آخری والا نصف اخیر ہے، کہتے ہیں اسی میں یہ چیز قائم ہوئی ہے۔ کیا ہوئی ہے؟ یعنی سب سے بڑے انسانی کارنامے کی ترجمان ہے۔ یعنی 1950 کے بعد الاخوان المسلمون نامی فرقہ جو وجود میں آیا، حسن بنا نے قائم کیا، وہ دراصل کہتے ہیں کہ 1950 کے بعد 20ویں صدی کے آخر کے نصف حصے میں اگر کوئی سب سے بڑا انسانی کارنامہ ہو سکتا ہے تو یہی حسن بنا کا کارنامہ ہے۔ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جب وجود میں آئی ہے یہ جماعت یا یہ فرقہ وجود میں آیا ہے تو کوئی معمولی کام نہیں تھا، بلکہ انسانی تاریخ کا ایک بہت عظیم الشان کارنامہ ہے جو حسن بنا کی جماعت یا ان کے فرقے الاخوان المسلمون کی شکل میں دنیا میں وجود میں آیا اور اس کے ذریعے سے کام ہونے لگا۔ اس سے آپ اگر سوچیں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ عالم اسلام میں چپے چپے میں اہل الحدیث توحید و سنت کا مشن زبان سے قلم سے جاری کیے ہوئے کسی بھی دور میں خاموش نہیں رہے، اور ملک کی شکل میں سعودی عرب سب کی نگاہوں کے سامنے، لیکن اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، وہ شمار کرنے کو بھی تیار نہیں ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے انسانی تاریخ کا سب سے بڑا اگر کوئی کارنامہ ہے اور اس کارنامے کی ترجمان اگر کوئی جماعت ہے یا اس کا کوئی نمونہ ہے تو وہ صرف اور صرف حسن البنا کی جماعت فرقہ الاخوان المسلمون ہے۔ یہ ہے بیداری، جس کو یہ بیداری کہنا چاہتے ہیں، اسلامی بیداری کہنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے اٹھ کھڑے ہونے والوں کو بیداری کے جوان یا بیداری کے نوجوان کہتے ہیں۔ یہ سارے الفاظ اسی تناظر میں ہیں۔ تو آپ یہ بھی اندازہ لگا لیں، یہ بھی بات سمجھ لیں کہ جو پرنٹ میڈیا ہے، یعنی اخبارات ہیں، روزنامہ اخبارات یا ایسے ہی ماہانہ میگزینز وغیرہ، جن کے اندر یہ ساری تعبیرات آپ کو پڑھنے میں دیکھنے میں ملتی ہوں، اسلامی بیداری کے نوجوان وغیرہ، آپ جان لیجئے کہ ان اخبارات کی یا ان آرٹیکلز کے لکھنے والوں کی فکر کون سی ہوگی، ان کی فکر کون سی ہوگی۔ جو فکر ہے اسی فکر کے حساب سے انسان اس طرح کے الفاظ کا استعمال کرتا ہے، ورنہ یہ لفظ میرے بھائیوں علمی کتابوں میں، عقیدے کی کتابوں میں، منہج کی کتابوں میں سلف سے لے کر کے خلف تک آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ یہ بالکل جدید لفظ ہے، نیا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد کہتے ہیں صفحہ نمبر 75 میں محمد قطب اپنی اسی کتاب واقع المعاصر میں صفحہ نمبر 75 میں کہتے ہیں اسلامی بیداری اللہ کے مقدر کردہ وقت پر آئی ہے۔ اسلامی بیداری اللہ کے مقدر کردہ وقت پر آئی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، ہر چیز مقدر سے ہوتی ہے۔ اگرچہ کچھ لوگوں کے پاس یہاں وہاں سے اچانک آ گئی ہے، اگر سے کچھ لوگوں کے پاس کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، یہ اسلامی بیداری مقدر وقت مقررہ پر آئی ہے، مقدر کے وقت، مقدر کردہ وقت پر آئی ہے، اگرچہ کچھ لوگوں کے پاس یہاں وہاں سے اچانک آ گئی ہے۔ گویا کہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ فرقہ الاخوان المسلمون کا جو وجود ہوا ہے حسن بنا نے کیا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر کا فیصلہ تھا کہ اپنے وقت پر اس کا وجود ہوا ہے، لیکن کچھ لوگوں کو جو بیداری نہیں چاہتے تھے ادھر ادھر سے بیداری آ گئی، یعنی بیداری نہ چاہنے والے بھی بہت سارے لوگ تھے، سمجھ رہے ہیں، لیکن یہ بیداری
یہاں وہاں سے ان کے پاس پہنچ گئی۔ یعنی حسن البنا کی فکر کو لوگ قبول نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن بہرحال انہیں بھی قبول کرنا پڑا۔ اس طرح کی بات کو گویا ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ اس پر شیخ جمال بن فرحان الحارثی کہتے ہیں اس میں شک نہیں ہے کہ ہر چیز اللہ کی تقدیر سے ہی انجام پاتی ہے، لیکن اس عشوائی لا قانونی بیداری میں کوئی خیر و بھلائی نہیں۔ جو بیداری آئی ہے وہ کیا ہے؟ یہی قتل، خوریزی، دنگا فساد، خروج، نوجوانوں کو بھڑکانا، اکسانا، علم سے دور کرنا، علماء سے دور کرنا، دنگے اور فساد کو جہاد کا نام دینا، اس کے ذریعے سے جانوں کا نقصان معصوم، اس کے ذریعے سے مالوں کا نقصان، اس کے ذریعے سے عزت و آبرو کا نقصان، اس کے ذریعے سے پوری اسلامی تاریخ میں ماضی بعید سے لے کر کے ماضی قریب تک امت کے علماء کی جو قربانیاں ہیں ان کو کنڈم کرنے کی کوشش کرنا، یا ایسے ہی جو مشن ہے خالص توحید و سنت کا، اس کے علم برداروں کو مختلف انداز سے زد و کوب کرنا، ان کو بدنام کرنا، یا ان کا سرے سے کوئی شمار نہیں کرنا، اس کے سوا اور کیا ہے؟ صرف اور صرف اس طرح کا جو رویہ یا اس طرح کی جو چیزیں کرتے ہیں اسی کو یہ شمار کرتے ہیں جو ان کے مشن کے مطابق یا ان کے رخ کے مطابق ہے، ورنہ وہ کسی بھی چیز کو میرے بھائیوں کوئی بھی کام ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی بھی کام ماننے کو تیار نہیں ہے۔ کہتے ہیں اس میں اچانک کی کون سی بات ہے؟ اچانک کی کون سی بات ہے؟ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی سے تو ہوتی ہی ہیں، لیکن جو اخوان المسلمون کا جو نظریہ ہے، ان کی جو فکر ہے، وہ تو لا قانونیت، اس کے اندر تو کوئی نظام اور ضابطہ ہے ہی نہیں، اسلامی اصولوں کو اس کے اندر پامال کیا جاتا ہے، عقیدے سے لے کر کے اصول اور مناہج کا میرے بھائیو کوئی اس کے اندر لینا دینا نہیں ہے۔ مختلف انداز سے انہوں نے اپنے جیسے کوئی تنظیم ہوتی ہے یا کوئی مثال کے طور پر کوئی فرنٹ بن کر کے آتا ہے، اپنے فیچرز بتلاتا ہے، اپنی خصوصیات بتلاتا ہے، اپنا مشن بتلاتا ہے، اپنے اہداف بتلاتا ہے، ایسے ہی ان کے اپنے اہداف مقرر کیے گئے ہیں۔ ورنہ میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب و نبی کی سنت پر صرف امت کی راہ پر اگر کوئی کام کرنا ہے تو اس کے لیے الحمدللہ دنیا کے چپے چپے میں افراد علماء موجود ہیں، اور ملک کی شکل میں دیکھنا ہے تو مملکت سعودی عرب اسی نام پر الحمدللہ قائم ہوا ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے آج بھی اسی نظام پر جو کتاب و سنت کا آئین ہے اسی پر وہ چل رہا ہے۔ رہی بات غلطیوں کی، کوتاہیوں کی، گناہوں کی، تو انسانوں کی بستی میں گناہ ہوتے ہیں، چھوٹے گناہ بھی ہو سکتے ہیں، بڑے گناہ بھی ہو سکتے ہیں، معصوم کوئی بھی نہیں ہے۔ اس سے یہ لازم نہیں آتا ہے کہ ان کے خلاف تلوار اٹھائی جائے، ان کے خلاف ان کے عوام کو اکسایا جائے، یا ان کے خلاف لوگوں کے دلوں میں نفرت ڈالی جائے، یا وہاں کے علماء کو یا وہاں کی دعوتی تعلیمی سرگرمیوں کو کنڈم کرنے کی کوشش کی جائے۔ اس کا کوئی بھی حق کسی کو نہیں پہنچتا ہے، اور یہ انصاف نہیں ہے بلکہ سراسر زیادتی۔ صفحہ نمبر 63 میں محمد قطب کہتے ہیں امام شہید، حسن بنا کو کیا کہتے تھے؟ امام شہید۔ اور آئے کی بات کسی موقع پر کہ مطلب ان کی موت کیسی ہوئی اور کیا کیا ہوا، چونکہ ہم بہت زیادہ سیرت کے موضوع پر بات کرنا ضروری نہیں سمجھتے، سوائے اس پہلو کو جو ان کے عقیدے اور فکر اور منہج سے تعلق رکھنے والی چیزیں اسی پر گفتگو کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں امام شہید حسن البنا کی تحریک اس وقت آئی جب امت اس قسم کی غفلت اور بے حسی میں سو رہی تھی۔ امت سو رہی تھی، یعنی پوری امت کو کیا کہتے ہیں؟ پوری امت غفلت اور بے حسی میں سو رہی تھی، سوائے اس کے جس پر اللہ رحم فرمائے۔ یعنی اگر کوئی بچا ہے تو یہی لوگ بچے ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحم ہو گیا، ورنہ پوری امت غفلت اور بے حسی میں سو رہی تھی۔ انہیں جگانے کا کام حسن البنا کی جماعت، حسن البنا کی تحریک جب وجود میں آئی ہے تب سے انہیں جگانے کا، بیدار کرنے کا کام ہوا۔ اچھا، ایسے ہی صفحہ نمبر 96 میں تحریک کا منہج اور طریقہ اس عنوان سے، تحریک کا منہج اور اس کا طریقہ اس عنوان سے لکھتے ہیں اس وقت میدان دعوت میں سرگرم جماعتیں، اس وقت یہ سید محمد قطب کی بات چل رہی، سید قطب کے جو بھائی ہیں، اس وقت میدان دعوت میں سرگرم جماعتیں تحریک کے واجب الاتباع منہج کے بارے میں اختلاف کر رہی ہیں۔ محمد قطب اعتراض کر رہے ہیں کہ اس وقت میدان دعوت میں جو جماعتیں سرگرم ہیں، ہے نا،
تحریک کے واجب الاتباع، یعنی تحریک یعنی یہی حسن البنا کی جماعت فرقہ الاخوان المسلمون، یہ جو تحریک ہے کہتے ہیں اس تحریک کے واجب الاتباع منہج، یعنی ان کا جو منہج ہے اس کی پیروی کرنا ضروری ہے، اس کے بارے میں اختلاف کر رہی ہیں وہ جماعتیں جو آج کل میدان میں کام کر رہی ہیں۔ اچھا، بہرکیف یہ تحریک اسی منہج و طریقے پر کاربند ہے جسے امام شہید حسن البنا نے طے کیا تھا۔ بھائی کون سے اصول ضابطے پر چل رہی ہے جماعت، کون سے منہج و طریقے پر چل رہی ہے؟ جو منہج اور طریقہ حسن البنا امام شہید نے طے کیا تھا اور اسی کی بنیاد پر اپنی جماعت کو قائم کیا تھا، جبکہ میدان عمل میں اس جماعت کے علاوہ دوسری جماعتیں نہ تھیں۔ دیکھا کیا کہا؟ میدان عمل میں اس جماعت کے علاوہ دوسری جماعتیں نہ تھیں۔ کتنی بڑی سچائی کا انکار ہے یہ، کتنی بڑی سچائی کا انکار ہے میدان جماعت میں۔ اچھا، دونوں باتوں کو اسی پیراگراف میں آپ پڑھ کر کے دیکھیں، کہتے ہیں اس وقت میدان دعوت میں سرگرم جماعتیں تحریک کے واجب الاتباع منہج کے بارے میں اختلاف کر رہی ہیں، یعنی تحریک جماعت الاخوان المسلمون کی جو تحریک ہے، اس کا جو واجب الاتباع منہج ہے، اس کو ماننے نہ ماننے کے بارے میں جو میدان میں اس وقت میدان میں، یعنی جب انہوں نے کہی ہے بات، جو جماعتیں سرگرم ہیں دعوت میں وہ اس کو نہیں مان رہی ہیں، لیکن حسن البنا کی جو جماعت ہے وہ جس منہج پر چل رہی ہے اس کا منہج وہی ہے جسے خود حسن البنا نے طے کیا تھا اور اپنی جماعت کو قائم کیا تھا۔ اس وقت میدان عمل میں کوئی بھی دوسری جماعت نہیں تھی۔ بھئی وہ تاریخ اٹھا کر کے اگر کوئی دیکھے کس تاریخ کو حسن البنا کی جماعت قائم ہوئی ہے، مجھے ایگزیکٹ اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے کہ کس سن میں انہوں نے قائم کیا، لیکن 1900 غالباً جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ 20ویں صدی کے نصف اخیر میں ہے نا، اسی کے قریب تقریباً غالباً 1349 میں 1348 میں یا 1349 کا دور تھا۔ اس وقت حسن البنا سعودی عرب یعنی مکہ آئے تھے، حج کا موسم تھا، اور اس وقت کے جو حاکم تھے بادشاہ غالباً شاہ سعود رحمۃ اللہ علیہ تھے، ان سے انہوں نے ملاقات کی تھی اور اس وقت ان سے اس بات کی پیشکش کی تھی کہ سعودی عرب میں الاخوان المسلمون کی کوئی فرع، کوئی برانچ قائم کرنے کی پرمیشن دے دیجیے، لیکن شاہ سعود رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت ہی اس فتنے کو بھانپ لیا تھا اور فوراً ہی کہا کون سی جماعت آپ کی برانچ آپ قائم کرنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا الاخوان المسلمون کی برانچ۔ الاخوان کے معنی بھائی کے ہوتے ہیں اور مسلمون کا معنی تو ہم جانتے ہیں، الاخوان المسلمون یعنی مسلمان بھائی۔ شاہ سعود رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اللہ کے فضل و کرم سے اس ملک میں سعودی عرب میں ہم سب مسلمان بھی ہیں اور ہم سب بھائی بھائی بھی ہیں، ہمیں یہاں پر کسی تحریک کی کسی تنظیم کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس کے بعد اپنے ذمہ داروں سے کہا اخرجوا ھذا الرجل فإنہ صاحب فتنہ، اس شخص کو یہاں سے باہر لے جاؤ، باہر نکالو، کیونکہ یہ فتنہ پیدا کرنا چاہتا ہے، فتنے کا آدمی ہے، فتنے والا آدمی۔ بہرحال میرے بھائیوں وہ بات آئے گی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، اس کے حوالے بھی آئیں گے کہ کہاں اسے بیان کیا گیا ہے اور کس نے یہ بات کس دور میں اور کب یہ بات کہی گئی تھی۔ خیر، اس بات کا انکار کرنا کہ کوئی جماعت نہیں تھی دوسری سوائے حسن البنا کی جماعت کے، یہ سراسر جھوٹ ہے۔ الحمدللہ سعودی حکومت قائم تھی اور دنیا کے چپے چپے میں توحید و سنت کا مشن عام تھا۔ یہ اور بات ہے کہ ان کے مشن کے مطابق، الاخوان المسلمون کے مشن کے مطابق کام نہیں کیا جا رہا تھا، اس لیے انہوں نے کسی کو بھی شمار نہیں کیا ہے، بلکہ ساری جماعتوں کے بارے میں کہا ہے کہ اس وقت کوئی جماعت نہیں تھی۔ میں پوچھتا ہوں، یہ شیخ جمال بن فرحان کہتے ہیں، میں پوچھتا ہوں اس ملک سعودی عرب اور دیگر ممالک میں قائم دعوت کہاں گئی؟ یہ کہتے ہیں کوئی جماعت قائم نہیں تھی، ہے نا، کوئی دوسری جماعت نہیں تھی، کہتے ہیں سعودی عرب اور دیگر ممالک میں قائم دعوت کہاں گئی جو اس وقت اپنے اوج قوت و شوکت پر تھی، یعنی بہت شان و شوکت پر دعوت چل رہی تھی، اس دعوت کو
انہوں نے کہاں چھپا دیا؟ کیوں اس کا نام نہیں لیا؟ کیوں اس کے بارے میں نہیں کہتے؟ کیوں ماننے کو تیار نہیں ہے؟ وہ دعوت کہاں گئی؟ کہتے ہیں اس وقت شان و شوکت پر تھی اور آج بھی ہے، اور تمام مسلمان اس کے بابرکت میوے دیگر دعوتوں تحریکوں کی طرح کسی قسم کے نقصانات کے بغیر اس وقت سے لے کر آج تک چنتے آ رہے ہیں۔ لیکن کیا کریں، اس قسم کے لوگوں پر شاعر کا یہ شعر صادق آتا ہے، مشہور شعر ہے، ایک معروف شعر ہے، الحق شمس والعیون نواظر لکنہا تخفی علی العمیان۔ کسی شاعر نے کہا تھا کہ حق جو ہے آفتاب کی طرح روشن ہے، حق جو ہے وہ سورج کی طرح سے روشن ہے، جسے نگاہیں دیکھ رہی ہیں لیکن وہ اندھوں کو دکھائی نہیں دے سکتا۔ ظاہر سی بات ہے کہ سورج تو آب و تاب کے ساتھ نکلا ہوا ہے، نگاہیں ہیں تو دیکھ رہی ہیں، لیکن اگر کسی کی نگاہ مثال کے طور پر نہ کام کر رہی ہو، جیسے نابینا اور اندھا ہوتا ہے، تو اسے آفتاب بھی دکھائی نہیں دیتا ہے۔ بہرحال کہتے ہیں اسی طرح سے اور کسی نے کہا تھا قد تنکر العین ضوء الشمس من رمد وینکر الفم طعم الماء من سقم۔ کہتے ہیں بسا اوقات آنکھ آشوب کے سبب آفتاب کی روشنی کا انکار کرتی ہے، یعنی آنکھ میں تکلیف، جو آشوب جانتے ہیں نا، جب آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں، پانی جاری ہو جاتا ہے، اس کو آشوب کہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ بسا اوقات آنکھ آشوب کے سبب آفتاب کی روشنی کا انکار کرتی ہے، یعنی آفتاب کی روشنی کو نہیں مانتی، اور منہ بیماری کے باعث پانی کے مزے کا انکار کرتا ہے۔ تو ایسے ہی ہو سکتا ہے، ورنہ سعودی عرب اتنا بڑا ملک جو توحید و سنت کی بنیادوں پر قائم ہوا اور پوری شان و شوکت کے ساتھ پوری دنیا میں اپنی خدمات بکھیر رہا ہے، اس کا انکار کیا جا رہا ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے، یہ دراصل بڑی ہی افسوس کی بات ہے جسے شیخ یہاں پر ذکر کر رہے ہیں۔ بہرحال یہ جو بات ہے ابھی لمبی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو اگلا جو حصہ باقی بچا ہے اسے انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم لوگ اگلے سیشن میں مکمل کر لیں گے۔ یہاں پر یہ گفتگو مکمل یہیں پر ختم کی جا رہی ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اسلامی بیداری کے نام سے جو کہہ لیجئے کہ فکرہ الاخوان المسلمون کی طرف سے نوجوانوں کے بیچ میں، دنیا والوں کے بیچ میں تحریروں کے ذریعے سے، کتابوں کے ذریعے سے، یا کہہ لیجئے کہ ویڈیوز وغیرہ کے ذریعے سے عام کرنے کی کوشش کی گئی، اس کی حقیقت کو اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے فتنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نوجوانوں کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔